ہمارے نبی کی بات کے علاوہ ہم کوئی دوسری بات نہ کریں۔ اگر ہم اسی طرح ہمارے نبی نے جو کام کیا اس کام کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی نیا کام ایجاد کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ ہمارے نبی نے جو بات فرمایا وہی صحیح، اپنی طرف سے کوئی دوسری بات کہنا صحیح نہیں۔ ہمارے نبی نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، وہی ہمارے لیے صحیح، اپنی طرف سے کوئی نیا کام کرنا صحیح۔ اسی لیے اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی بات لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور حضور نے فرمایا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فقد کفر، کہ جس کسی نے میرے اوپر جھوٹ کہا، یعنی یہ میری بات نہیں اور کہا کہ یہ حضور نے فرمایا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اور اگر کس نے وہ کام کیا جو میں نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہو گیا، وہ بدعت والا کام ہو گیا۔ اس لیے وہی کام ہمیں کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے۔ ہم کسی بات میں اور کسی کام میں اپنے رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ جیسے کہ یہ دونوں حضرات کی آواز بلند ہو گئی تھی تو ان کو ادب سکھایا گیا۔ اس لیے اس کے بعد صحابہ کرام بہت ادب کے ساتھ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ تو یہ حکم کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، یہ حکم جس طرح حضور کے زمانے میں تھا تو آج بھی اگر ہمارے نبی کی کوئی بات یہاں سنائی جا رہی ہے، فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے یا کوئی حدیث سنائی جا رہی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ آواز اپنی بلند نہ کرے، شور نہ کرے، حضور کی باتوں کو ادب سے سنیں۔ ایسے ہی اگر ہم عمرے میں ہیں، حج میں ہیں، وہاں حضور کے روضے پر اگر ہم حاضر ہوئے تو حضور کے روضے پر زور سے آواز بلند نہ کریں۔ اگر ہم وہاں پر درود شریف پڑھ رہے ہیں تو درود شریف بھی بلند آواز میں پڑھنا وہاں درست نہیں، آہستہ درود شریف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنا اور وہاں درود شریف پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کر لیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، یعنی میں ضرور اس کی سفارش کروں گا کل قیامت میں۔ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی سفارش، دوسرے ایمان والوں کے لیے بھی حضور کی سفارش ہے۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لکل مومن، کہ میری شفاعت ہر مومن کے لیے، ہر مومن کے لیے۔ لیکن اب ہمیں کیا معلوم کہ کس کا ایمان دنیا میں باقی رہے گا اور کس کا نہیں رہے گا۔ ہم اپنے ایمان یا کسی کی بھی ایمان کی گارنٹی نہیں دے سکتے، پتہ نہیں کس کا ایمان باقی رہے اور کس کا نہیں رہے۔ لیکن جس نے حضور کے روضے کی زیارت کر لیا اس کا ایمان ضرور باقی رہے، اس کا ایمان، کیونکہ حضور نے خود کہہ دیا کہ میں اس کی سفارش ضرور کروں گا جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی۔ پتہ چلا کہ سفارش ہونے کے لیے ایمان باقی رہنا بھی تو صحیح ہے نا، تو ایمان اس کا ضرور باقی رہے گا زیارت کرنے والے کا، اور حضور ضرور اس کی سفارش کرے گا۔ تو بہرحال وہاں بھی جائے، ایک بات ذہن میں آ گئی کہ وہاں جب ہم جائے عمرے میں، حج میں، حضور کے روضے کی زیارت کریں تو دو کام ضرور کرنا چاہیے، دو کام ضرور کرنا چاہیے۔ ایک کام تو یہ کہ حضور کے روضے پر جب حاضری دے تو وہاں پر کلمہ شہادت ضرور پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو کلمہ سنائے وہاں پر، کیونکہ نبی اپنی قبر میں زندے ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، تو حضور ہمارا کلمہ سن لے اور پھر کل کو ہمارے کلمے کی گواہی دے سکیں۔
کہ وہاں حضور سے استغفار کی، اپنی معافی کی، مغفرت کی درخواست کریں کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ دو کام ضرور کرنا چاہیے۔ بہرحال لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول۔ ایک ادب بتلایا کہ حضور کے ساتھ ایسی بات نہ کریں جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، بلا تکلف، بلا جھجک۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ یعنی اگر حضور کی بات سے بڑھ کر ہم اپنی بات کریں، حضور کے کام کے علاوہ ہم اپنی طرف سے نیا کام ایجاد کر لیں، یا اسی طرح حضور کا کہیں تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پر ہم آواز بلند کریں، تو اس میں خطرہ ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان تحبط اعمالکم، ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ کیوں ہو جائے؟ یعنی حضور کی ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، یا روضہ اطہر پر ہے ہم، یا کہیں پر بھی ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، وہاں اگر ہم شور مچائیں اور بے ادبی کریں حضور کی باتوں کی، تو ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے کہ بھائی انسان کے عمل تو کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب اگر وہ شرک اور کفر کرے۔ شرک اور کوئی اگر کسی درگاہ میں جا کر سجدہ کرے، یا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگے، یا غوث المدد، یا غوث المدد، تو شرک کرنے سے اس کے عمل ضائع ہوتے ہیں، اتنا تو ہم کو معلوم ہے۔ لیکن اگر کہیں حضور کی مجلس ہو رہی ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا حضور کے روضے پر شور ہو رہا ہے، تو یہاں عمل کیوں ضائع ہے؟ انسان کے اچھے عمل کیوں ضائع ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے حضور کو تکلیف پہنچے گی۔ ایذائے رسول، اور ایذائے رسول حرام ہے، ایذائے رسول جائز نہیں ہے، اس لیے حضور کو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے ہمارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم ان الذین یغضون اصواتهم، صحابہ کی تعریف کی ہے کہ صحابہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیشہ کے لیے حضور کی مجلس میں بہت ادب کے ساتھ بیٹھتے۔ یہ جن دو صحابہ کا ذکر ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، یہ جب بھی حضور کی مجلس میں جاتے ہیں تو اتنا ادب سے بیٹھتے ہیں، اور اتنی اگر ان سے پوچھا جاتا تو اتنا کم آواز میں بولتے ہیں کہ دوبارہ ان سے پوچھنا پڑتا۔ صحابہ کرام حضور کی ہر بات پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار رہتے تھے۔ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس بن شماس صحابی، ان کی آواز بہت ٹائٹ تھی، بہت اونچی تھی۔ ہوتی ہے کسی کسی کی آواز، وہ بیچارہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بولنے کا انداز اس کا فطری طور پہ ہوتا ہے، تو انہوں نے حضور کی مجلس میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اگر کہ ایسا تو نہ ہو جائے کہ میری آواز ٹائٹ نکلے اور حضور کو تکلیف ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو بلایا کہ بھائی تمہارا مقصد ایسا نہیں ہے، تمہاری آواز ہی ایسی ہے، تم معذور ہو، اس لیے میری مجلس میں آیا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ بہت مختصر میں، شارٹ میں، ہم بڑی تفصیل ہے ان باتوں میں، لیکن یہاں پر ہم مختصر میں سنتے ہیں۔ ایک رکوع کم از کم ہمارا ہو جانا چاہیے انشاءاللہ، پھر نیکسٹ مجلس میں دوسرا رکوع، کیونکہ سورہ حجرات کے 2 رکوع ہیں، تو ایک رکوع ہو جائے گا انشاءاللہ 5-10 منٹ میں، پھر آئندہ کبھی دوسرا رکوع۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو کمروں کے باہر سے، آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ عقل، اس کا بھی ایک شان نزول ہے، بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہے، کہ کچھ لوگ آپ کو دروازے کے باہر سے پکارتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ، یہی قبیلہ جن کا بھی ذکر آیا ہے، قبیلہ بنو تمیم، یہ آئے سب کے سب، اور حضور آرام فرما رہے تھے اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، تو یہ قبیلہ کے لوگوں نے باہر سے ہی آواز دینا شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، ہمارے لیے باہر تشریف لائیے۔ 2 غلطی ہے، ایک تو
یہ کہ باہر سے آواز دینا شروع کر دیا، اس طریقہ نہیں، صحیح نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضور کے نکلنے کا انتظار نہیں کیا، وہیں سے آئیے تشریف لائیے باہر۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہوں نے یہ نامناسب کام کیا، اچھا نہیں کیا۔ اکثر لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ شامل عبادت ہے